जी नाजरीन, आज आमिर इलियास राना ने अतर काज़मी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जैसा अखलाक से बुलंद शख्स कोई भी नहीं। 2014 में जो कंटेनर पे इन्होंने जलील किया, जो उसके पीछे थे, इनके पास वीडियो सबूत, ऑडियो सब कुछ उनके पास है, लेकिन इन्होंने गाली तक नहीं दी, मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकाला। नवाज शरीफ का नंबर ढूंढ कर कंटेनर पर पहुंचाया जाता था और वहां से मैसेज किए जाते थे, गालियां लिखकर भेजी जाती थीं, लेकिन इन्होंने सब्र से काम लिया। ये शख्स आया, गाली की सियासत लेकर आया, सोशल मीडिया पर बकवासबाजी और अवाम को नफरत सिखाई। देखिए, अनकरीब का तो नहीं मैं कहता। अगर आज कह लें कि पीएमएलएन पावर में आ जाती है 8 फरवरी के बाद और फिर भी सबक नहीं सीखती, तो फिर तो सब कुछ होगा। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ तो बिल्कुल पहले जैसे बनी गाला चले गए थे, वो सबसे पहले डायलॉग ही ऑफर करेंगे। ये मुल्क अब मिल के बैठ के बगैर चल नहीं सकता। नहीं, डायलॉग की ऑफर इमरान खान को करेंगे? आई डोंट थिंक सो सर। ये नहीं, मैंने डायलॉग की बात की है, मैंने किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद होते हैं, सबसे पहला डायलॉग का राइट उनका होता है। लेकिन आमिर भाई, आपको पता है कि पीएमएलएन का मतलब है नवाज शरीफ, एक मिनट पार्टी का मतलब है जरदारी भुट्टो, और पीटीआई का मतलब है इमरान खान। 2014 में सबको पता था कि धरना कौन करा रहा है, कैसे शुरू हो रहा है। नवाज शरीफ के पास, मैं आपको शर्तिया बता रहा हूं, एक एक ऑडियो वीडियो मौजूद है कंटेनर की थी। उन्होंने उस वक्त के डीआईबी से कहा कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, हम किसी की पर्सनल उस पर नहीं जाएंगे। उनकी पूरी पार्टी थी कि चीजें मिलें। उन्होंने कहा हम ये गंदा काम नहीं करेंगे। वो कर रहे हैं ना, जो उन्हें करने दो। उनको गालियां भिजवाई जाती थी, वो जो नंबर उनका देते थे उन्हीं को वापस भेज देते थे कि पढ़ लें, आपका शौक पूरा हो जाए कि मुझे गालियां मेरे नए नंबर पे भी आप रोजाना भिजवा देते हैं, क्योंकि वो दिया जाता था नंबर कि अब ये नंबर है, इस पे गालियां भेजो। वो शख्स तब भी बदजुबानी पे नहीं उतरा। वो मुशर्रफ साहब हमेशा कहता था, आपको याद होगा, मुशर्रफ नहीं कहा, कोई नहीं कहा, तो ये नहीं कहा। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ इखलाकियात में लाएगा इस मुल्क को, अगर उसको मौका मिलता है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क का शरादा बखेरा है इस ओए तोए और सोशल मीडिया की उस बेरारवी ने, जिसके पूरे पाकिस्तान में फंसा दिया, जिसके नतीजे में 9 मई किया इन्होंने। अगर उस दिन खुदा न खास्ता लोग निकल आते तो यहां कश्तो खून फौज ने तो किया कि बहुत स्लो पिच पे रहे, जरा नहीं रिएक्ट। वो तो रिएक्ट गोली में करते हैं, और यही पीटीआई की क़यादत चाहती थी, जो नहीं हो सका। ये आज भी यही चाहते हैं। इनके प्लान बी सी आप जहां पे भी जाएंगे वो डिस्ट्रक्शन के हैं। आज भी इनके अंदर वही बंदा पॉपुलर है जो गाली देता है, जो बात करता है। उनको तो टिकट भी नहीं इन्होंने ऑफर की, चुप करके साइड पे हो गए। कोई अच्छा वकील हामिद खान को कहां आगे लाते हैं जब अपोजिशन में होते हैं। ये डायलॉग हुकूमत खड़ी करेगी, लेकिन आपको रास्ते देने पड़ेंगे, रास्ते लेने पड़ेंगे, लेकिन जो सजा ले लेगा उसको तो अपनी सजा भुगतनी है। लेकिन ये जो कुछ किया है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक जमात थी जिसको लॉन्च किया गया था उन कुव्वतों ने जो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम, अखलाकी कदरें तबाह, माइशत कि जनाब हमसे तो क्योंकि ज्यादती हुई 2017 में, नहीं, उसका मुदावा हो ही नहीं सकता। अब तो हालात ठीक हो ही नहीं सकते, तो फिर आप आई क्यों रहे इलेक्शन में? आप घर बैठ जाए सर। मेरे भाई, मेरे कामरान भाई, जी भाई, कामरान भाई जी सर, थोड़ा सा हौसले से भाईजान। सर मैं तो सवाल करता हूं, आपकी बात सुन के 4 मिनट की तो आप क्या 2017 के, मेरा कहने का मकसद ये था कि 2017 का पाकिस्तान अगर चलने दिया जाता। ओ भाई नहीं चलने दिया ना, आगे चले ना मियां साहब। अब उसको हम दोबारा घड़ी वापस थोड़ी आ सकती है ना मियां साहब। घड़ी वापस आ सकती है। एक सेकंड कामरान भाई, जी कामरान मेरे भाई जी। मियां साहब मेरी जान फरमाए। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाईजान, अगर आज जो हम 2/3 अक्सरियत लेते हैं, लोग हमें वोट पोल करते हैं, तो मैं आपकी खिदमत में ये कहने वाला था कि हम जद्दोजहद करने के बाद 2017 का पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा। मगर क्या ही अच्छा होता कि वो डुबोया ना जाता, तो आज हम 2017 से आगे निकल रहे होते। वो डुबो दिया गया, अब जो डुबोया था वो डूब रहे हैं ना। ख्वाह वो जजेस थे, ख्वाह वो पॉलिटिकल पार्टी थी, अब उसको छोड़े, आप आगे चले। अतर साहब आपको क्या समझ आई है? पहली बात, 2-3 क्विक क्वेश्चंस अतर काज़मी साहब आपसे। नंबर 1, जितना कॉन्फिडेंस से मियां साहब कह रहे हैं 2/3 पूछो, 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे, ये 2/3 मेजॉरिटी पूछो, अब तो ले लेंगे। लॉन्चिंग पैड भी इनके पास है, जहाज भी इनके पास है, हेलीकॉप्टर भी इनका, मिसाइल भी इनका, आसमान भी इनका, जमीन भी इनकी। पहले तो ये सवाल का जवाब दें अतर साहब। ठीक,
ٹھیک. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ آپ کے جو ہے نا بھائی چارے کو نظر نہ لگے, جتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ نے ایک دوسرے کی بات سنی. اور باقی میاں صاحب ہم بھی آپ کے اتنے ہی بھائی ہیں, اور ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ وزیر بنے اور اس دفعہ آپ کو محکمہ بھی ملے. اب ایشو یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ہو یا کامران بھائی کے ہاتھ میں ہو تو ہم تو آج آپ کو 2 تہائی نہیں 3 تہائی اکثریت دے دیں. نہیں مجھے نہ شامل کریں بھائی, نہ دیکھیں میرا ووٹ ہے, اب میرا ووٹ کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں ہے, افواج پاکستان کے لیے وہ الیکشن میں آ نہیں رہے, میرا ان میں سے کسی کے لیے ووٹ نہیں میرے بھائی. نہ آپ اپنی بات کریں اطہر بھائی, میں ان کو ووٹ نہیں دے رہا, میری پارٹی تو الیکشن میں نہیں آ رہی ہے. آپ الیکشن کر لیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ کی رائے میں احترام کرتا ہوں, پر میں پھر گزارش کروں گا میاں صاحب کے لیے تھوڑی سی گنجائش نکالیں آپ میاں جاوید لطیف صاحب کے لیے. باقی بات یہ ہے کہ جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ گراؤنڈ پہ یہ سچویشن نہیں ہے. گراؤنڈ پہ یہ سچویشن اس لیے نہیں ہے کہ جو 16 ماہ کی ان کی حکومت تھی وہ بھی نون لیگ کی حکومت تھی, اکنامک ٹیم بھی نون لیگ کی تھی. میاں صاحب کے پاس کیبنٹ لندن جاتی تھی, وہاں سے مشورے لے کے آتی تھی. تو وہ کچھ ایسا انہوں نے کیا اس 16 ماہ کے دوران کہ جس کو دیکھ کے عوام یہ اندازہ لگا سکیں کہ 5 سال میں یہ کوئی بہتری لائیں گے. تو ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ ان کے لیے سیٹ ہے, کیا یہ کوئی جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی اس چیز کی مذمت کر رہا ہے؟ کیا نون لیگ جیسی ایک بڑی جماعت اس طریقے سے انتخابات جیتنا چاہتی ہے کہ وہ کسی کو پیچھے کر دیا جائے, اس سے سمبل لے لیا جائے, پھر ہم الیکشن جیتیں گے؟ دیکھیں آپ, جب پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا وہ کس طرح خاتمہ ہوا؟ وہ اس طرح خاتمہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نون لیگ اتنی پاپولر ہے, ہر ضمنی انتخاب جیت رہی ہے, ہمیں ٹکٹ دے دو, ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو بھائی یہ پاپولیرٹی تو آتی جاتی رہتی ہے, لیکن سیاست کے اندر کچھ تھوڑے پرنسپلز ہوتے ہیں. ہر سیاسی جماعت کو دیکھنا چاہیے یہ نون لیگ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کا صرف معاملہ نہیں ہے. کیوں اڈاپٹ کرے میاں جاوید لطیف, جب ان کے مخالف جو انہوں نے پرنسپل اڈاپٹ نہیں کیے, جس طرح 2017 کو ان کے ساتھ ان کو نکالا گیا, جس طرح 2017 میں ان کے جو لیڈر ہیں ان کو جیل میں ڈالا گیا, ان سے پریزیڈنٹ شپ لی گئی, سینٹ کے الیکشن میں ان سے سمبل واپس لے لیا گیا. یہ کیوں پرنسپل فالو کریں؟ ریئل پالیٹکس ہے, ان کو بھی وہی کرنا ہے جو اس سے پہلے. یہ کوئی نیلسن منڈیلا یا یہ کوئی, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ لوگ خلافت راشدہ سے امپریس ہوئے ہیں یا اسلامک ریپبلک بنانے جا رہے ہیں. یہ آرڈنری لوگ ہیں, آپ کے میرے جیسے آرڈنری لوگ ہیں, جس میں اخلاق کا تعین بھی جو ہے بیرل آف گن اور ریئل پالیٹکس سے ہوتا ہے. تو یہ میاں جاوید لطیف صاحب یا ان کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی, ان کو ہم یہ تو نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اسلام اور اسلامی سیاست کے اعلیٰ ترین اصولوں پہ کھڑے ہوئے, دشمن کو معاف کر دیں, عدلے کا بدلہ نہ لیں. یہ عام لوگ ہیں آپ کے میرے جیسے بھائی, آپ کیوں اس پہ کر رہے ہیں ان سے کہ یہ بدلہ نہیں لیں گے؟ جی پوری دنیا میں کامران صاحب, پوری دنیا میں عام لوگ ہیں. مغرب میں بھی عام سیاستدان ہیں, بڑے گناہگار سیاستدان ہیں, اور بہت دنیاوی گناہ بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ اصولوں کے اوپر وہ قائم ہیں. ہم ان سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں مانگ رہے, ان سے ہم امید اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خود ان حالات سے گزرے میں. میاں جاوید لطیف صاحب کے اوپر جس قسم کا مقدمہ ہوا تھا اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس وقت بھی میں نے مذمت کی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب پہ جس طرح کا مقدمہ ہوا تھا کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ لیکن امید یہ تھی کہ یہ جو سارے لوگ اس عمل سے گزرے ہیں یہ سب سیکھیں گے. اور میں چھوٹی سی چیز ایڈ کر لوں, اب تحریک انصاف والوں کا بھی امتحان ہے. اب وہ بھی جس عمل سے گزر رہے ہیں, اگر کل بھی انہوں نے آ کے یہی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر وہ بھائی کل کہاں آئے گی ان کی تو پتہ نہیں, اگلے ہفتے اگلے سال آئے گی. اطہر بھائی کیا ہو گیا؟ عامر بھائی یہ جو میں نے مشاہد اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ سنائی, کیا یہ اب عمران خان کو تو فیس کرنا پڑا, ان کی بات صحیح ثابت ہو گئی, میاں جاوید لطیف صاحب کی پارٹی کو بھی انقریب فیس نہیں کرنا پڑے گا جب یہ پاور میں آ جائیں گے, یا پاور میں نہیں آتے, ویسے تو آ ہی جائیں گے اس کے بعد بھی, یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت؟ پاکستان ایک نیوکلر پاور تھا, اس کو کمزور کرنے کی ایک سازش تھی. یہ ہاتھ اس طرح رکھنے والے رہتے, اس طرح ہاتھ ان کا نہ جاتا. یہ ایک سازش کے تحت اس کو لایا گیا تھا, اس جماعت کو بنایا گیا تھا. اور پھر جس طرح اداروں میں بیٹھے لوگوں, آپ سے مراد نہیں, آپ نہیں ہیں, آپ سے مراد بہت سے آپ جیسے بھائی جو ہیں, وہ پھر اس وقت حصے دار بنے اور اس حصہ داری میں پاکستان کی تباہی کر دی. اور 9-10 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے وہ اس اکیلے نے نہیں کیا. 9-10 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان میں بیٹھے اداروں میں بیٹھے وہ لوگ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جنہوں نے اس کو پروان چڑھایا, جنہوں نے ان کی سہولت کاری کی. آج اگر سہولت کاری کم ہو رہی ہے, یا آپ کو یا مجھے یہ کہنے کی, اطمینان سے کہنے کی اجازت ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, بھائی لیول پلینگ فیلڈ کی طرف 1-2 قدم ابھی بڑھے ہیں, عدلیہ نے بڑھائے ہیں. اور عدلیہ میں بیٹھے لوگ, وہ جنہوں نے بربادی کی, بربادی کا موجب بنے, وہ استعفے ابھی دینے تک آئے ہیں.
جب تک وہ کٹہرے میں نہیں آئیں گے، جب تک اداروں میں بیٹھے وہ لوگ بھی کٹہرے میں نہیں آئیں گے جنہوں نے 2017 کا فیل کیا، جنہوں نے 2017 کی بربادی کا باعث جو بنے۔ اور آج مجھے ایک سیکنڈ نہیں کامران، ایک سیکنڈ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو آج جو ننگے ہو رہے ہیں، آج جو بے نقاب ہو رہے ہیں، ان کے بے نقاب ہونے سے میرے ریاست کا، میری عوام کے دکھوں کا مداوع ہو سکے گا؟ آج ایک الیکشن ہونے جا رہا ہے نا 8 فروری کو، آج الحمدللہ لوگ نکل رہے ہیں، الحمدللہ لوگ 2018 کی طرح، 2013 کی طرح نواز شریف سے محبت کرنے والے ہر جگہ سے نکل رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ بتائیں 8 فروری کو ہم جیت جاتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے، نواز شریف کو 2/3 اکثریت بھی مل جاتی ہے، مگر کیا اس 2/3 اکثریت سے 2017 کا پاکستان بن جائے گا؟ وہ مہنگائی کم ہو جائے گی، وہ معیشت بہتر ہو جائے گی، وہ قرضے اتر جائیں گے؟ کیا دنیا میں تنہائی ہماری ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ سر میاں صاحب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ